السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے انتقام نہیں رکھتے، تاہم 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اگر اس معاملے میں کسی سے رعایت برتی گئی تو یہ ملک کا بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خواہش ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ عمران خان نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے، اس لیے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا پیر کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ چودھری وجاہت حسین کا ساتھ چھوڑنے کا کوئی رنج نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی گلہ ہے، انہوں نے اپنے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیری مزاری کا کہنا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتی ہیں اور سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہی ہیں۔ شیری مزاری کا کہنا تھا کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ کو جس کرب سے گزرنا پڑا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر شیری مزاری کا کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کے بچے اور اہل خانہ پہلی ترجیح ہیں۔ پاکستان کے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے تیل اور گیس کے منصوبے پر کام کرنے والی غیر ملکی کمپنی کے کیمپ پر منگل کو الصبح حملہ کیا، جس میں 6 سیکیورٹی اہلکار جان دے بیٹھے اور ایک زخمی ہو گیا۔ مرنے والوں میں 4 فرنٹیئر کانسٹیبلری اور 2 مول نامی کمپنی کے مقامی سیکیورٹی اہلکار تھے۔ ہنگو ضلع کی انتظامیہ اور پولیس عہدیداروں اور مول کمپنی کے اسلام آباد میں ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مول کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انتظامی عہدیدار سول اور پولیس افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کمپنی کی انتظامیہ بعد میں ایک تفصیلی بیان جاری کرے گی۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پاکستانی اینکر پرسن اور یوٹیوبر عمران ریاض خان کی 12 روز سے گمشدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان میں RSF ایشیا پیسیفک ڈیسک کے انچارج ڈینیل بسٹر نے کہا کہ پاکستان کی جمہوری حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں آئین اور قانون کا احترام یقینی بناتے ہوئے واضح کرے کہ عمران ریاض خان کو کہاں اور کن حالات میں رکھا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر عمران ریاض خان کو کچھ ہوا تو RSF اس کا ذمہ دار پاکستان کی حکومت کو ٹھہرائے گی۔ ان کی گرفتاری نقص امن کے خدشے کی دفعہ 3MPO کے تحت عمل میں آئی تھی، تاہم پولیس کے مطابق انہیں بعد ازاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ عمران ریاض خان کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ نامعلوم افراد نے عمران ریاض کو زبردستی دوبارہ حراست میں لیا اور اب انہیں حبس سے بے جا میں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کے والد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی زیر سماعت ہے۔ بلوچستان کی حکومت نے حال ہی میں گرفتار ہونے والے بلوچ علیحدگی پسند رہنما گلزار امام کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کوئٹہ میں
منگل کو پریس کانفرنس کی، جس کے دوران گلزار امام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گلزار امام کا کہنا تھا کہ میرا مقصد بحیثیت بلوچ لوگوں کی خدمت کرنا تھا، مگر دوران حراست مجھے اپنے ماضی میں جھانکنے اور غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملا۔ گلزار امام نے دعویٰ کیا کہ ہمسایہ ممالک بلوچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پہاڑوں پر موجود لوگ اپنی غلطیوں کا تدارک کر کے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں۔ پاکستان کی فوج نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سربراہ گلزار امام کی گزشتہ ماہ گرفتاری ظاہر کی تھی، جبکہ تنظیم نے لگ بھگ 4.5 ماہ قبل گرفتاری کی اطلاع دی تھی۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کا اجلاس کامیاب رہا ہے، کیونکہ اس میں کثیر تعداد میں غیر ملکی مندوبین شریک ہوئے۔ دارالحکومت سری نگر میں شروع ہونے والے 3 روزہ اجلاس میں چین کی شرکت کے انحصار کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ چین کی عدم شرکت بھارت کا نہیں بلکہ خود چین کا نقصان ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور چند دوسرے ممبر ممالک اور مصر کی اجلاس سے غیر حاضری کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ان ملکوں کی نمائندگی ان کے تاجر اور صنعتی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مندوبین کر رہے ہیں۔ بھارت کے وفاقی وزیر سیاحت اور ثقافت جی کشن ریڈی نے منگل کو سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کو جموں و کشمیر پر بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھارت کا ایک حصہ ہے اور رہے گا۔ انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا گھر ٹھیک کرے اور اس پر توجہ دے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو کا کہنا تھا اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیر کے عوام چاہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوں یا چاہے یہاں ہوں، انہیں روزگار کے مواقع ملنے چاہیے۔ انہیں اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ کشمیری عوام کی محنت کا فائدہ سری نگر کو ملنا چاہیے، نہ کہ نئی دہلی کو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب انہیں استصواب رائے کا حق ملے گا۔ سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس برس اسلامی تاریخ کے مطابق 15 ذوالقعدہ یعنی 4 جون تک عمرے کی اجازت نامے جاری ہوں گے، جس کے بعد کوئی پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے حج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور دنیا بھر سے حجاج کی سعودی عرب آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ افراد جن کے پاس عمرے کی ادائیگی کا ویزا ہوگا، انہیں حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ افراد جن کے پاس عمرے کی ادائیگی کے لیے ویزے ہیں، انہیں 20 ذوالقعدہ یعنی 18 جون تک سعودی عرب سے اخراج کرنا ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے درمیان قرض کی بالائی حد بڑھانے پر ہونے والی ملاقات میں کسی معاہدے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کو دونوں رہنماؤں نے مثبت قرار دیا تھا۔ اسپیکر میکارتھی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ 1 جون سے پہلے بجٹ کے بارے میں ایک سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے مطابق اگر اس معاملے پر سمجھوتا نہ ہوا تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان کو اکثریت حاصل ہے اور وہ قرضوں کی حد بڑھانے کے لیے حکومتی اخراجات میں کٹوتی چاہتے ہیں۔ صدر بائیڈن بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے دولت مند افراد پر ٹیکس میں اضافے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور ریپبلکن اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ چینی وزیر دفاع پر عائد پابندیوں کا خاتمہ زیر غور نہیں ہے۔
गुज़श्ता हफ्ते सदर बाइडन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि चीन से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए चीनी हुक्काम पर आयद पाबंदियां नरम नहीं की जाएंगी। ताहम उन्होंने इंदिया दिया था कि चीनी वज़ीर दिफा पर आयद पाबंदियों का मामला इस वक्त मुज़ाकरात का हिस्सा है। पीर को इस मामले पर अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका का मौक़िफ़ वज़ाहत करते हुए ऐसे किसी इक़दाम को खारिज अज़ इम्कान करार दिया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चीनी वज़ीर दिफा ली शॉन्गफू पर अमरीका की आयद पाबंदियां उनकी अमरीकी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकात या मुज़ाकरात में रुकावट नहीं है। अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 की फराहमी के बारे में फैसला करने में अभी कई महीने लगेंगे। वाशिंगटन में डिफेंस राइटर्स ग्रुप के नामनिगारों से पीर को बात करते हुए कैंडल ने कहा कि F-16 यूक्रेन को एक ऐसी सलाहियत फराहम करेंगे जो उनके पास अभी नहीं है, लेकिन ये ड्रामाई गेम चेंजर नहीं होगा। नेटो की पार्लिमानी असम्बली ने पीर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के जराइम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम कर लिया। लक्ज़मबर्ग असम्बली में यूक्रेन के वफ्द के सरबराह येहोर चेरनेफ ने इसे यूक्रेन के लिए दूर रस नताइज की हामिल सिफारती फतह करार दिया। एलामिये में रूसी जराइम के लिए बैनुल अक़वामी ट्राइब्यूनल की हिमायत शामिल है। ज़ेलेंस्की ने अपने रात के वीडियो खिताब में नेटो की पार्लिमानी असम्बली के ऐलान को सराहा। यूक्रेन के सदर ने मंगल को कहा कि उन्होंने अगले मोर्चों पर मौजूद फौजियों से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर फौज के अरकान के साथ तस्वीर पोस्ट की। ऐवान सदर ने एक बयान में कहा कि गैर मुल्की से दौरे से वापसी पर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क के इलाके वगिलदार मादनीका डिफेंस लाइन में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की फ्रंट लाइन पोजीशनों का दौरा किया। बाइडन इंतजामिया ने इसराइल की जानिब से बस्तियों की तौसी के ताज़ा तरीन इक़दाम की सख्त मसम्मत की है। बाइडन इंतजामिया ने इतवार के रोज एक सख्त बयान जारी किया जिसमें इसराइल की जानिब से शिमाल मगरबी किनारे में हौश के क़ब्ल अज़ीं खाली कराई गई एक बैरूनी चौकी पर आबादकारों के दोबारा बसाने के इक़दाम पर तनकीद की गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका को मकबूजा इलाके में बैरूनी चौकी के बारे में इसराइल की गैर कानूनी पॉलिसी पर सख्त तशवीश है। बेशतर बैनुल अक़वामी बिरादरी मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में इसराइली बस्तियों को, जहां 7 लाख लोग आबाद हैं, गैर कानूनी और अमन की राह में रुकावट समझती है। मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों के ताज़ा तरीन तौसी पर बाइडन इंतजामिया का ये सख्त बयान ऐसे में सामने आया है जब फ़लस्तीनी अहदेदारों ने कहा कि पीर के सूब मगरबी किनारे के एक पनाहगुज़ीं कैंप पर इसराइली फ़ौज के एक छापे के दौरान 3 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। सूडान के दारुल-हुकूमत के रिहायशियों ने मंगल को लड़ाई की इत्तला दी जिसमें तोपखाने से फायरिंग भी शामिल थी। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली जंगबंदी का ये पहला रोज था। जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान की मुसल्लह अफवाज और जनरल मोहम्मद हमादान देगलो की क़यादत में रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर को देर गए इत्तेफाक किया था। जंगबंदी मुआहदे के इब्तदाई 7 दिन की मुद्दत की तजदीद के साथ जंग रोकने की कोशिश की जाएगी। ताज़ा तरीन मुआहदा सऊदी अरब के जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ और इसमें सऊदी, अमरीकी और 2 सूडानी अफवाज के 3 नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक ग्रुप की निगरानी शामिल थी। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के आला मंदूब वॉल्कर पेरेथिसिस ने कहा कि पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में जंगबंदी का खैर मक़दम किया गया था। दारुल-हुकूमत ने फ़ज़ाई हमलों और लड़ाई के अलावा मगरबी दारफोर में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद का दोबारा आगाज़ देखने में आया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और क़ज़्ज़ाफ़ी बाबर और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ۔